السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سنائیں گے انسان اور جن کی محبت۔ تو اس کے پہلے اور بھی قصے میں سنا چکی ہوں، وہ میرے چینل پر ہی موجود ہیں، آپ پہلے جا کر ان قصوں کو سن لیجئے اور پھر اس کے بعد یہ قصہ نمبر 5 ہے جو میں آج سناؤں گی، تو پھر یہ سن لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات ہونے والی تیز بارش کے بعد صبح کو سورج نکھر کر نکلا تھا۔ رات کے طوفان کے آثار صرف ٹوٹے ہوئے درختوں کے پتوں اور جگہ جگہ پانی کے جوہر کی صورت نظر آ رہے تھے۔ آپی آپی اٹھ جائیں، کب تک سوتی رہیں گی؟ دیکھیں کتنا وقت ہو گیا ہے، سورج سر پر آ گیا ہے۔ آج آپ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی تھی؟ آشو حائفہ کے سرہانے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ حائفہ نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھولی، جیسے وہ گہری نیند کے حصار میں ہو۔ اس کا ذہن ابھی تک اس جنگل اور سیاہ پرندے میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ جنگل کے بجائے اپنے کمرے میں تھی۔ کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی ہوں؟ اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ حائفہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ جناب، امی نے کہا کہ میری پیاری بیٹی اتنا کام کرتی ہے، تھک گئی ہوگی، مت جگاؤ اس کو۔ تو اس لیے جناب میں نے آپ کو اٹھایا نہیں تھا۔ آشو بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے خود نہیں معلوم میں اتنی گہری نیند کیسے سو گئی تھی۔ حائفہ جیسے اب بھی نیند ہی میں بولی تھی، وہ پھر سے اس خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ دیکھیں آپی کیا ہوا ہے۔ پتہ ہے آپ نے جو کل ونڈ چائم لگایا تھا وہ شاید رات کو تیز بارش اور ہوا کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ آشو نے ٹوٹے ہوئے ونڈ چائم کے ٹکڑے دکھاتے ہوئے اداس سے لہجے میں کہا۔ ونڈ چائم کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر حائفہ کو رات والا سارا واقعہ پھر سے یاد آ گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ہم بازار جائیں گے تو وہاں سے نیا ونڈ چائم لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اداس مت ہو، حائفہ نے بہن کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر آشو کمرے سے نکل گئی۔ حائفہ نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور دوبارہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس خواب اور سیاہ پرندے کے بارے میں سوچنے لگ گئی کہ وہ کون ہے جو پہلے سیاہ پرندے اور پھر ایک انسانی روپ دھار کر اس کے سامنے آیا۔ اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے رکھی اس شے کو دیکھا جو اسے رات فوارے کے پانی میں تیرتی ہوئی ملی تھی۔ آشو کے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے وہ شے جلدی سے دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دی۔ کیا ہوا آپی، آپ بہت چپ ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آشو نے ناشتہ کرتی ہوئی حائفہ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، کچھ عجیب سی بوجھل سی طبیعت ہو رہی ہے، چائے پی لوں تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بابا اور اماں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، حائفہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ اماں اور بابا خاور انکل کے گھر گئے ہیں، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہہ رہے تھے کہ جلدی واپس آ جائیں گے، آپ آرام کریں، میں سارا کام کر لوں گی۔ آشو نے ناشتہ کے برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، اب اتنی بھی میری طبیعت خراب نہیں ہے، چلو کچن میں چلتے ہیں، دیکھیں دوپہر کے کھانے میں کیا پکانا ہے، حائفہ نے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، آج مٹر پلاؤ اور ساتھ مونگ اور مسور کی دال بنا لیتے ہیں، کتنے دن سے میرا دل کر رہا ہے مٹر پلاؤ کھانے کا۔ کیسا مینیو ہے؟ آشو نے کہا۔ آئیڈیا تو برا نہیں ہے، چلو پھر دال بھگو دو، میں چاولوں کا مسالہ بناتی ہوں، حائفہ نے آشو کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنوں نے مل کر کچن کا کام کیا۔ آشو کام سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی اور حائفہ فوارے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ فوارے کے پاس بیٹھتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر رات کے فوارے میں دیکھا منظر یاد آ گیا۔ رات کو سیاہ پرندے کے اڑتے ہی جب حائفہ یہاں فوارے کے نزدیک آئی تو اس نے فوارے کے پانی میں جگنوؤں کی طرح چمکتے ہوئے آگ کے شعلوں کو دیکھا تھا۔ کبھی پانی میں بھی آگ جل سکتی ہے کیا؟ مگر ایسا ہو گیا تھا۔ حائفہ نے ہاتھ بڑھا کر ان آگ کے شعلوں کو چھو کر دیکھا تو ہاتھ لگاتے ہی وہ یوں غائب ہو گئے جیسے یہاں تھے ہی نہیں۔ تب بھی حائفہ کے ہاتھ ایک چمکتی ہوئی چیز لگی جسے اس نے اپنی مٹھی میں بند کیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی مٹھی کھول کر اس شے کو دیکھا۔ وہ ایک سونے کی طرح چمکتا ہوا چھوٹا سا پر تھا۔ یہ ویسا ہی پر تھا جیسا اس نے اس سیاہ پرندے کے پروں میں دیکھا تھا۔ کیا اسے کسی کو اس سیاہ پرندے کے بارے میں بتانا چاہیے؟ اس پرندے کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے بابا سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب؟ اور میرے خوابوں کا اس سیاہ پرندے سے کیا تعلق ہے؟ حائفہ خود سے ہی سوال جواب کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی موسم پھر سے خوشگوار ہونے لگا تھا۔ صبح جس سورج کی تپش چبھ رہی تھی
اب اس کے ڈھلتے ہی ہلکی ہلکی ہوا سکون دے رہی تھی۔ نیلے آسمان پر سفید بادل اور ایک دوسرے کے سنگ اڑ رہے تھے۔ تبھی مشرق کی طرف سے وہ سیاہ پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس حویلی نما مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرا سرخ اور سیاہ پروں والا پرندہ بھی وہیں پر آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پرندے انسانی روپ اختیار کر چکے تھے۔ تمہارا یہاں میرے پیچھے آنا ضروری ہے، جمیل نے کہوت کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تم مجھے بتا ہی دو، تم یہاں کرنے کیا آتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ مکان 2 سال تک خالی تھا، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مگر اب اس گھر کے مکین آ چکے ہیں، تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، کہوت نے جمیل کو دیکھ کر کہا۔ کیا تم نہیں جانتے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ ہمارا بہت پرانا مسکن رہا ہے، ہم اتنے برس یہاں گزارے ہیں، انسانوں نے اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب سے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، ہم پہاڑوں پر جا بسے ہیں، مجھے یہاں آ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ جمیل نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب ہمارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، تمہارے بابا نے منع کیا ہے، انسانی آبادی والے علاقوں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اگر تم نے یہاں آنا نہیں چھوڑا تو میں تمہاری شکایت کر دوں گا، کہوت نے کہا۔ کیا تم میری شکایت کرو گے؟ بابا کو بتاؤ گے کہ ہم یہاں آتے ہو؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں جمیل اپنے قبیلے کا سردار کا بیٹا ہوں اور سب سے طاقتور جن زادہ۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جمیل غصے سے کھڑے ہوتے ہی بولا۔ یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک تو میں اس کی گردن مڑوڑ چکا ہوتا۔ میرے ساتھی ہو تم، میرے دوست ہو، میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، سمجھے؟ تم یہ کہتے ہوئے جمیل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جمیل کہوت کو کچھ اور کہتا، فضا میں کسی کی ہنسی گونجی۔ اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی ہنسی کی آواز جیسے سر بکھیر رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، سرخ و سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں، پشت پر بکھرے ہوئے سیاہ بال جو ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، ہونٹ کے نیچے سیاہ تل اور بائیں گال میں پڑتا ہوا ڈمپل جو بہت زیادہ مسکرانے پر نمایاں ہوتا تھا۔ جمیل نے اس کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا کوئی انسان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہوت نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہوت، یہ انسان کتنے خوش قسمت ہیں، دیکھو تو کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، یوں جیسے کائنات کے سبھی رنگ اس کے چہرے پر سج گئے ہوں۔ جمیل نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر یہ انسان ہمارے جیسے طاقتور نہیں ہے، ہم خوبصورت سے خوبصورت انسان کا روپ دھار سکتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہوت نے کہا۔ ہاں، یہ سچ ہے، ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، مگر ہم بہت دیر تک اس روپ میں نہیں رہ سکتے، ہم آگ سے بنے ہیں، یہی بات ہماری پہچان ہے، آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہی ہماری حقیقت ہے، مگر انسانوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سچ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر جمیل اس لڑکی کی طرف چل پڑا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ جمیل، رکو، یہ ٹھیک نہیں ہے، کہوت نے جمیل کو اس لڑکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تم واپس جاؤ اور خبردار میرے راستے میں آئے، میں پہلے ہی تمہاری بہت بکواس سن چکا ہوں۔ جمیل پیچھے مڑ کر قہر بھرے انداز میں بولا۔ کہوت جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہ گیا، وہ جانتا تھا کہ وہ جمیل کو روک نہیں سکتا۔